السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیل کا عالمی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں تقریباً 200 فلسطینی شہید۔ رام راج میں رام کے نام پر ہندوتو شرپسندوں کی غنڈہ گردی عروج پر، پولیس تھانے کے باہر امام مسجد کی پٹائی کی ویڈیو وائرل۔ فیکٹ چیکر محمد زبیر کو تمل ناڈو حکومت نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ایوارڈ دیا، بی جے پی نے کی سختی سے مخالفت۔ کیا بہار میں نتیش کمار پھر بنیں گے پلٹو رام؟ بہار کی سیاست میں اگلے 48 گھنٹے اہم، تمام پارٹیاں سرگرم۔ خبروں کے مطابق مودی شاہ نے بھی نتیش کی واپسی پر لگائی مہر۔ اروند کیجریوال نے بی جے پی پر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا لگایا الزام، کہا آپ ارکان اسمبلی کو دی گئی 25 کروڑ روپے کی پیشکش۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے لیڈر منوج جارنگے پاٹل کے مطالبے کے آگے جھکنے کو مجبور ہوئی مہاراشٹر کی بی جے پی حکومت، پاٹل نے احتجاج ختم کرنے کا کیا اعلان۔ امریکی عدالت سے سابق ٹرمپ کو جھٹکا، حد کے زد مقدمے میں $83 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ یمن کے حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے جاری، مارشل آئیلینڈ کے جھنڈے والے آئل ٹینکر پر حملے کا امریکی فوجیوں نے اب حوثیوں پر لگایا الزام۔ ان میں سے کچھ خبروں پر کریں گے تفصیلی بات۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور عدالتی فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 183 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر، العمل اور الخیر اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے امداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر بھی گولہ باری کی ہے اور العمل اسکول کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بتا دیں کہ کل عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کا کیس نہ سننے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم جنگ بندی کا حکم دینے میں عدالت ناکام رہی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مانا ہے کہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اسرائیل کے حملوں سے غزہ کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور کہا کہ عدالت غزہ میں فلسطینیوں کو نسل کشی کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے حق کو تسلیم کرتی ہے اور اسے نسل کشی کنونشن کے تحت کیس سننے کا اختیار ہے۔ فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کا کیس خارج نہیں کریں گے۔ عدالت نے اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے پر زور دیا۔ حماس نے عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے اور فلسطینیوں کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے کا مطالبہ کرے۔ وہیں پاکستان، سعودیہ، قطر، ایران، ترکیہ سمیت کئی ممالک نے بھی عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہیں قطر کے وزیر اعظم اب یورپ میں امریکی خارجہ انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ وہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس عمل کی پیروی جاری رکھیں گے کہ معصوم فلسطینی شہریوں کے خلاف کیے گئے جنگی جرائم کو سزا مل سکے۔ اردوغان نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ فیصلہ، جو کہ نسل کشی کنونشن کے فریق ممالک کا پابند ہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے خلاف اسرائیل کے اندھا دھند حملوں کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ وہیں اب جنوبی افریقہ نے بھی عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کی تعمیل کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ایودھیا میں رام مندر کے پران پرتشٹھا کے پیش نظر پورے ملک میں مذہبی جلوس بھگوا تنظیموں کے ذریعے نکالے گئے، اور اس جلوس کے بہانے ملک بھر میں کئی مقامات پر ہنگامہ کیا گیا، مساجد اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، فحش گالیاں دی گئی اور قابل اعتراض نعرے لگوائے گئے۔ بعض مقامات پر راہگیر مسلمانوں کے ساتھ بھی تشدد کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہیں چھتیس گڑھ کے رائے پور ضلع کا ایک ویڈیو اب وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں ہندوتو شدت پسندوں کے ہجوم کے ذریعے مسجد کے امام کی پٹائی کی جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو 25 جنوری کو وائرل ہوا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہجوم جے شری رام کا نعرہ لگا کر امام کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور وہ زخمی حالت میں مدد کی فریاد کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تشدد ایک تھانے کے باہر کیا جا رہا ہے اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
اس واقعے کے بارے میں کانگریس رہنما اور اقلیتی کمیشن کے صدر عمران پرتاپ گھڑی کا کہنا ہے کہ چھتیس گڑھ کی ایک مسجد کے امام صاحب کو جس طرح JSR کا نعرہ لگا کر مارا پیٹا اور تھانے کے سامنے نفرت کا ننگا رقص کیا، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ انہوں نے پولیس پر بھی سوال کھڑے کیے اور کہا کہ وہ جلد ہی ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے دوران آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ایوارڈ 2024 سے نوازا ہے۔ محمد زبیر تمل ناڈو کے کرشنا گری ضلع کے رہنے والے ہیں۔ محمد زبیر کو دیے گئے سپاس نامے میں کہا گیا ہے کہ ان کا کام سماج میں فرضی خبروں کی وجہ سے ہونے والے تشدد کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ آلٹ نیوز خبروں کے پیچھے کی سچائی کو سامنے لاتا ہے۔ واضح ہے کہ تمل ناڈو میں مہاجر مزدوروں پر حملے کی سچائی کو محمد زبیر آلٹ نیوز کے ذریعے عوام کے سامنے لائے تھے۔ محمد زبیر نے ویڈیو فوٹیج کو چیک کرنے کے بعد کہا تھا کہ تمل ناڈو میں مہاجر مزدوروں پر ہونے والے حملوں کی ویڈیوز جعلی ہیں۔ حالانکہ BJP کے سینئر رہنما اور لیڈروں نے اس خبر کو شیئر کر ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان نئی جنگ چھیڑنے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ خبر پھیلتی گئی تھی، جس کے بعد محمد زبیر کی اس تصدیق نے تمل ناڈو میں ایک بڑا تشدد روک دیا تھا۔ دوسری جانب زبیر کو ایوارڈ دینے پر تلملائی BJP کی ریاستی اکائی نے محمد زبیر کو ایوارڈ دیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے آلٹ نیوز کے شریک بانی کو تعصب کو فروغ دینے والا قرار دیا۔ بہار کی سیاست میں اگلے 48 گھنٹے اہم تصور کیے جا رہے ہیں۔ کل 28 جنوری کو نتیش کمار نے JDU لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے۔ یہ میٹنگ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ 1N مارگ پر صبح 10 بجے ہوگی۔ وہیں نریندر مودی امت شاہ کی جوڑی، جس نے نتیش کمار کے لیے NDA میں شامل ہونے کے تمام دروازے بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اب لگتا ہے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے پلکیں بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ بہار BJP نتیش کمار کو ساتھ لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، لیکن لوک سبھا انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ قیادت نے ان تمام اعتراضات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہار کے سینئر رہنما نتیش، جنہوں نے خود مودی حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد کی پہل کی تھی، وہ خود انڈیا اتحاد سے الگ ہونے والے ہیں۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھی JDU سربراہ 7ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے، لیکن اس بار NDA حکومت کی سربراہی میں۔ دوسری جانب یہ باتیں بھی گردش میں ہیں کہ RJD لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ دوپہر 1 بجے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق RJD میٹنگ کے بعد حکومت سے حمایت واپس لے سکتی ہے۔ یہی نہیں، اس کے بعد تیجسوی یادو راج بھون میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ وہیں JDU اور RJD کے علاوہ BJP نے بھی 27 جنوری کو میٹنگ بلائی ہے۔ یہ میٹنگ پارٹی دفتر پٹنہ میں شام 4 بجے ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ شاہ، جنہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ BJP کے دروازے پلٹو رام نتیش کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اب BJP رہنما سشیل کمار مودی نے شاہ سے میٹنگ کے بعد یہ بیان دیا ہے کہ سیاست میں دروازے ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتے، وقت کی ضرورت کے مطابق دروازے کھولے اور بند کیے جاتے ہیں۔ BJP کا خیال ہے کہ بہار میں نتیش کے ساتھ اتحاد BJP کو لوک سبھا انتخابات میں کلین سویپ دلانے میں مدد کرے گا اور انڈیا اتحاد کو عین وقت پر ایک بڑا جھٹکا لگ جائے گا۔ حالانکہ سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ انڈیا اتحاد کے ساتھ نتیش کمار کا دھوکہ اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو اپوزیشن کو مزید مضبوطی اس سے فراہم ہوگی اور عوام اور انڈیا اتحاد کو جوڑنے کی راہیں ہموار ہوگی۔ اسی درمیان نتیش کمار کے BJP کے ساتھ ہاتھ ملانے کی خبروں کے درمیان وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر نتیش کمار انڈیا اتحاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس سے انڈیا اتحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہیں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے انتخابات میں زعفرانی پارٹی کو شکست دینے کے لیے اتحاد پر زور دیا۔ اپنے خطاب میں اسٹالن نے کہا کہ ہندوستانی بلاک کے رہنماؤں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب BJP چندی گڑھ میں میئر کے انتخاب کی سطح پر بھی اپوزیشن اتحاد کی جیت کے امکان سے پریشان ہے تو حلقوں میں اتحاد زعفرانی پارٹی کو اقتدار سے ہٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب BJP میئر کے سطح کے انتخابات کو بھی منسوخ کر دیتی ہے تو ہندوستانی اتحاد کے رہنماؤں کو BJP کے خوف کا احساس کرنا چاہیے۔ مرکز پر نشانہ لگاتے ہوئے کانگریس نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں ہر دوسرا شخص بڑھتی ہوئی مہنگائی، معاشی کساد بازاری، بے روزگاری اور تنازعات سے پریشان ہے، لیکن مودی حکومت ملک کی توجہ ہٹانے میں مصروف ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ایکس پر ایک میڈیا رپورٹ شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں سبزیوں کی قیمتوں میں 15 سے 60% کا
اضافہ ہوا ہے۔ بتا دیں کہ کانگریس بی جے پی کو گھیرنے کے لیے عوامی مسائل کو اٹھا رہی ہے، جبکہ بی جے پی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مندر مسجد کا مدعا اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔